والسلام على النبي المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم حضرت کی دعا ہے صلی اللہ علیہ محمد تعمیر اللہ ہے صلی اللہ علیہ محمد درود پاک میں اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله يا رحيم الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا عند الله اللہ مجلس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو تلاوت کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے، مزید ہمیں جذبہ اور شوق عطا فرمائے، ہر قدم پر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ ہم سے پہلے جو مؤمنین مومنات جا چکے ہیں ان کی مغفرت کا آمین۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں دعا کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا۔ تو ہدایت کے معنی جو ہے وہ راستہ دکھانے کے بھی آتے ہیں اور چلانے کے بھی آتے ہیں۔ ہدایت کے معنی راستہ دکھانے، ہادی جو ہے وہ راستہ دکھانے والے کو بھی کہتے ہیں اور راستہ چلانے والے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک۔ ایک ہے منزل کا بتا دینا، منزل کا بتا دینا، پتہ بتا دینا، اور ایک ہے منزل تک پہنچا دینا، ایک ہے منزل تک پہنچا دینا۔ تو یہاں پر جو ہے ترجمہ جو ہم کریں گے وہ راستہ دکھانے کا نہیں بلکہ چلانے کا ہے، کیونکہ راستہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے ہمیں دکھا دیا، اب ہمیں اس پر چلنا ہے، اب ہمیں اس پر چلنا ہے۔ تو یہاں پر یہ دعا نہیں کرنی ہے کہ ہمیں راستہ دکھا، اور یہاں یہ دعا کرنی ہے کہ اس راستے پر چلنا۔ راستہ پختہ ہے، مضبوط ہے، صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے، سیدھا سچا راستہ ہے۔ اب اس پر ہمیں چلنے کی دعا کرنی ہے، اب ہمیں اس پر چلنے کی دعا کرنی ہے۔ اب یہ صراط مستقیم، یہ پختہ راستہ، یہ سیدھا راستہ، یہ سچا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ آگے آیت کریمہ میں بیان کرنا ہے جن پر اللہ نے احسان کرنا ہے، جن پر اللہ نے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کرنا ہے، جن پر اللہ نے انعام کرنا ہے۔ وہ انعام یافتہ کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں حضرات جن پر اللہ نے انعام فرمایا، احسان فرمایا؟ ان کو پارہ نمبر 5 میں بیان کرنا ہے، ان کو پارہ نمبر 5 میں بیان کرنا ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ 4 گروہ ہیں جن کا راستہ چلنے کے لیے کہا گیا، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، احسان فرمایا۔ وہ 4 گروہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ جو 3 ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ سب انبیاء کے بتائے ہوئے راستے ہیں، یہ سب انبیاء کے بتائے ہوئے راستے ہیں۔ تو انبیاء نے جو راستہ بتایا، جو صراط مستقیم بتایا، اسی پر صدیقین چلے، اسی پر شہداء چلے، اور اسی پر صالحین چلے، اور اسی پر ہمیں چلنا ہے جس پر صالحین چلے، اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے جس پر صالحین چلے۔ ہماری نماز ہو، یا ہمارا روزہ ہو، یا ہمارا حج ہو، یا ہمارا زکوٰۃ ہو، یا ہمارا جو ہے وہ ہماری آئینی، ہماری گھریلو زندگی ہو، ہماری شادی شدہ زندگی ہو، یا ہماری تجارتی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، ہماری جو ہے وہ ملنساری ہو، ملاقاتیں ہوں، ہمارے تعلقات ہوں، تعلقاتی زندگی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کے معاملات، اٹھنے بیٹھنے کے معاملات، کھانے پینے کے معاملات، شادی بیاہ کے معاملات، اور ہمارے تجارت کے، کاروبار کے، خرید و فروخت کے معاملات۔ غرض یہ کہ ہمارے زندگی کے جس شعبے میں بھی ہمارے جو معاملات ہیں، ان تمام معاملات پر ہمیں اسی پختہ، سیدھے اور سچے راستے پر چلنا ہوگا جو صالحین کا راستہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اس ٹریک سے، اس پٹری سے اتر جاتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہم جو ہے وہ جنت کے راستے پر نہیں بلکہ جنت کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اور جیسے ہی ہمیں اس بات کا احساس ہو تو ہمیں فوراً واپس اس راستے پر آ جانا چاہیے۔ مثلا آپ کو احساس ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں اگر بیان کرنا چاہوں کہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ راستے سے بھٹک گئے، تو 2 چیزیں آپ کے سامنے
دو ہیں آپ کے سامنے راستے پر چلنے کے لیے، دو چیزوں کو آپ کو نظر میں رکھنا ہے، ایک عقیدے کو، ایک عمل کو، ایک عقیدے کو ایک عمل کو۔ تو عقیدے میں بھی اسی راستے پر چلنا ہے اور عمل پہ بھی اسی راستے پر چلنا ہے، نہ عقیدے میں اس راہ سے بھٹکنا ہے نہ عمل پہ اس راہ سے بھٹکنا ہے۔ ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے اور ہمارے تجربات اس پر شاہد ہیں اور دنیا کا مشاہدہ ہے کہ جب آپ راستے میں چلتے ہیں تو راستے میں چلتے وقت آپ کو نمبر ایک تو پوری تیاری کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، لیکن اس پوری تیاری کے باوجود آپ کو اس بات کا خوف اور ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی چور ہو، کوئی ڈاکو ہو، کوئی راہزن ہو کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ہماری متاع کو، ہمارے سامان کو اور ہمیں جو ہے وہ کنگال کرتے لوٹ لے۔ تو یہ خوف ہر انسان کو لگا رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جب وہ سفر میں نکلتا ہے، جب وہ اپنے راستے پر نکلتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوتا ہے، اپنی منزل کی طرف چلتا ہے، اپنی منزل کی تلاش میں ہوتا ہے اور اس کی طرف پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوتا ہے، تو پھر وہ تمام اسباب، تمام وسائل، تمام ذرائع اور اختیار کرتا ہے کہ جس سے اس کی سیفٹی ہو سکے، جس سے اس کی حفاظت ہو سکے اور جس سے منزل تک بآسانی بغیر کسی راہزن کا شکار ہوئے وہ پہنچ جائے۔ حتیٰ کہ راستے میں اسے اگر وہ جنگل کا راستہ چلتا ہے تو اسے یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ کوئی درندہ، کوئی جانور آ کر کے اسے پھاڑ نہ دے، اور اگر وہ جنگل کے راستے پر نہ بھی چلتا ہوتا ہے تب بھی اسے راہزنوں کا خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی راہزن آئے اور میری متاع زندگی جو وہ لوٹ کر کے لے جائے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور ہم اس بات کا خیال رکھتے رہتے ہیں اور اپنی منزل کو جو ہے وہ طے کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ ہماری منزل جو ہے وہ جنت ہے، ہماری منزل جو ہے وہ جنت ہے، اور جو وہاں تک سڑک جو جا رہی ہے وہ سڑک ہے جس پر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین چلے ہیں۔ لیکن ہاں انبیاء نے، صدیقین، شہداء نے اور صالحین نے ہمیں جگہ جگہ بتایا ہے کہ جب آپ اس منزل پر چلیں گے تو راہزن، لٹیرے، ڈکیت راستے میں ملیں گے، اور سب سے بڑا لٹیرا، سب سے بڑا ڈکیت، سب سے بڑا راہزن ہے شیطان، ابلیس۔ حتیٰ کہ اگر کوئی انسانی شکل میں بھی کوئی راہزن مل جاتا ہے جو آپ کے عقیدے یا عمل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ بھی شیطان ہی کی کار فرمائیاں ہوتی ہیں، وہ بھی شیطان ہی کے بہکاوے سے ایسا کرتا ہوتا ہے، شیطان ہی اس کی نسوں میں بلڈ کی طرح اس کی جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتا ہے اور وہ اس کی نسوں میں چلتا ہوتا ہے۔ شیطان ہی اس کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس کے عقیدے کو، اس کے عمل کو بگاڑنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد، اس کا منشا صرف ایک ہوتا ہے اور وہ یہ کہ میں اس کو اس کی منزل سے بھٹکا دوں، مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اب آپ چل رہے ہیں، یہ راستہ ہے آپ کا، آپ منزل پر چل رہے ہیں، تو عقیدہ بھی آپ کے سامنے اور عمل بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر یہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو لے لیجیے مثلا کہ کس طریقے سے یہ راہزن ہمیں راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے متاع کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا اور بتایا تھا اور میں اسے پھر سے تکرار کرتا ہوں کہ آپ کا دل سے آپ پوچھو، آپ جو کام کر رہے ہو وہ آپ اپنے دل سے پوچھو کہ آپ صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو۔ آپ کا دل آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا، لیکن جب آپ کے دل نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے یہ کام غلط کیا اور پھر آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس کام پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے وہ نیکی، اور جس کام پر تمہارے دل کو اطمینان حاصل نہ ہو وہ گناہ۔ جس کام سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے وہ نیکی، اور جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو وہ گناہ۔ اور مومن بہت اچھے سے جانتا ہے کہ کس کام پر اس کا دل مطمئن ہے اور کس کام پر اس کا دل مطمئن نہیں ہے۔ مومن سے زیادہ اچھا
مومن سے زیادہ اچھا اس بات کو کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کے اندر ایمان کی طاقت ہے نا. ایک اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے جو فوراً اسے بتا دیتی ہے کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے. اور جس کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے تو اسے صحیح غلط میں کوئی فرق ہی معلوم نہیں دیتا. اسے صحیح اور غلط میں کوئی فرق نہیں. اور اس وقت پھر اس میں اور ایک حیوان میں، ایک درندے میں کوئی فرق بھی نہیں رہتا، ایک چوپایا میں کوئی فرق بھی نہیں رہتا. جو کام چوپایا کر سکتا ہے، درندہ کر سکتا ہے، وہی کام وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک درندہ ایک انسان کو بلا وجہ پھاڑ دیتا ہے، یہ بھی بلا وجہ کسی کی جان لے لیتا ہے. ایک چوپایا کسی وقت بھی کہیں بھی کسی بھی طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے، یہ بھی کہیں بھی کسی بھی وقت بھی کسی بھی جگہ اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے. یہ ایمان ہی کی طاقت ہے، یہ ایمان ہی کی دولت ہے جو اسے فرق بتاتی ہے، جو اسے اچھے اور برے میں تمیز کراتی ہے، جو بتاتی ہے کہ صحیح راستہ یہ ہے، جو بتاتی ہے کہ غلط راستہ یہ ہے، جو بتاتی ہے کہ صالحین کا راستہ یہ ہے. یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے، اسی پہ چلنا ہے. تو جو راستہ ہے، جو ایک ٹریک ہے، ہمیں اسی پر چلنا ہے، اور وہ ہے صالحین کا، اور وہ ہے صالحین کا. اور تمام صالحین کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی بار میں نے جمعے میں سیدنا سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن سیدھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اشارہ کیا تھا. وہ بھی صالحین میں سے ہے، تمام بزرگان دین صالحین میں سے ہے. اور اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں ایسے ایسے صالحین، ایسے ایسے بلند پایا اور بلند مرتبہ ہمیں شخصیتیں اللہ نے عطا کی ہیں کہ آج 1000 سال، 1200 سال، 1100 سال، 900 سال، 800 سال، 600 سال ہو چکے ہیں، مگر ان کی محبت آج تک ہمارے دلوں میں کم نہیں ہوئی، بلکہ ہمیشہ بڑھتی ہے. اگر اللہ نے ان کی محبت نہ ڈالی ہوتی، اللہ نے ان کی محبت کو عام نہ کیا ہوتا، تو ساری دنیا اور دنیا کے اتنے بڑے بڑے علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین، اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کے مجتہد، وہ امام، وہ مجتہد، وہ فقیہ، وہ مفسر، وہ محدث کہ جن کی لاکھوں لاکھ اتباع و پیروی کرتے ہیں، وہ ان بزرگوں کی تعریفوں میں اور توصیف میں کتابیں نہیں لکھتے ہیں. ایک عام آدمی کے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک عام آدمی ہوتا ہے جسے اس استنجے کا سنت طریقہ بھی پتہ نہیں ہوتا، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جاڑے اور گرمی میں سنت طریقے پر استنجا کیسے کرنا چاہیے، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. اور وہ کہتا ہے کہ امام کا قول مانتا ہوں، مجھے تو قرآن حدیث لاؤ، مجھے تو امام کا قول مانتا ہوں، مجھے تو قرآن حدیث لے کر کے آؤ. قرآن و حدیث. اب جب آپ اس کو کیا کرتے ہیں، حدیث دے دیں گے تو کہتے ہیں نا حدیث نہیں مانتا، میرے پاس تو قرآن لے کے آؤ، میرے پاس تو حدیث تو ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث تو ایسی بھی ہوتی ہے، حدیث تو ایسی بھی ہوتی ہے، حدیث تو ایسی بھی ہوتی ہے، حدیث تو بڑھ بھی لی جاتی ہے، حدیث تو ایسا بھی کر لیا جاتا ہے. میرے پاس تو قرآن لے کر کے آؤ، میرے پاس تو قرآن لے کر کے آؤ. خدا کی قسم، ایسے لوگ کہ جب آپ سے وہ یہ کہیں کہ قرآن و حدیث سے دکھاؤ، اماموں کا قول نہیں مانتے، تو آپ جان لو کہ ایسے لوگ گمراہ ہیں، بددین ہیں. ایسے لوگ گمراہ اور بددین ہیں کہ جب آپ امام کا قول انہیں سنائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے لے کر کیا ہو جانا. تو آپ جان لو کہ ایسے لوگ گمراہ اور بددین ہیں، اور ایسے لوگ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دینا چاہتے ہیں، ان کے شرازی کو بکھیر دینا چاہتے ہیں، انہیں ٹکڑیوں میں بانٹ دینا چاہتے ہیں، ان کی طاقت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، انہیں ہلاکت میں جھونک دینا چاہتے ہیں، انہیں غیروں کا غلام بنا دینا چاہتے ہیں، ان کے پاؤں میں زنجیر غلامی کی ڈال دینا چاہتے ہیں، ان کے گلوں میں غلامی کا پٹا ڈال دینا چاہتے ہیں. اور غلامی کس کی؟ یہود و نصارہ کی غلامی. غلامی کس کی؟ کفار مشرکین کی غلامی. ان کا آلہ کار، ان کا ایجنٹ بن کر کے یہ ساری کارروائیاں کی جا رہی ہیں. تو جب آپ کو سماج میں کوئی ایسا بندہ ملے کہ جب آپ امام کا قول پیش کریں، انہیں کہ نہیں صاحب ہمیں تو قرآن و حدیث میں دکھائیے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ گمراہ بددین ہیں. اور پھر جب آپ حدیث دکھا دیں اور وہ حدیث میں ہی وہاں کرے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے دین خدا کا بدخواہ ہے، یہ دین خدا کا بدخواہ ہے. یہ تو قرآن میں شبہ ڈالتے ہیں. اس لیے ہمارے علماء اہل سنت نے فرمایا، اے مسلمانوں،
اگر تمہیں کوئی ایسا شخص ملے جو قرآن میں شبہ ڈالے تو تم حدیث کی پناہ لو، اور اگر حدیث میں شبہ ڈالے تو تم ائمہ کی پناہ لو، وہ تمہیں حدیث کا صحیح مطلب بتائیں گے۔ تم اماموں کی پناہ لو، وہ تمہیں حدیث کا صحیح مطلب بتائیں گے۔ آج پوری دنیا انہیں کی اتباع و تقلید و پیروی کر رہی ہے۔ 99% چاروں اماموں کی ابتداء و پیروی ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ 99% 1% میں وہ جو چاروں اماموں کو نہیں مانتے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1200 سال کی بات ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے، یہ چاروں اماموں کی اس وقت کی بات ہے جب امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور وغیرہ وغیرہ یہ سیاہ ستہ کے امام اس وقت یا تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یا پیدا ہو گئے تھے، تو یہ مذہب دنیا میں پھیل چکے تھے۔ اس وقت کی بات ہے، بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں تو بخاری سے حدیث سکھاؤ، ہمیں تو مسلم سے حدیث سکھاؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بخاری اور مسلم 3ری صدی ہجری کی 300 سال، اور امام کی پیدائش 1 صدی ہجری کی امام اعظم کی، اور باقی 3 اماموں کی پیدائش 2 صدی ہجری کی، اور 3 صدی ہجری میں ان کے مذہب مکمل ہو کر کے پھیل چکے تھے اور ان کی اقتداء اور پیروی کی جا رہی تھی، اور وقت کے بڑے بڑے محدثین کر رہے تھے، اور تم ہم سے بکواس کر رہے ہو کہ بخاری مسلم سے دکھاؤ۔ اور کیا خود امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد اور امام نسائی، امام ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ ان سیاہ ستہ کے اماموں کے بارے میں علماء نے صاف نہیں لکھا ہے؟ کیا خود غیر مقلدین جو تقلید کا انکار کرتے ہیں، کیا خود ان کے علماء نے یہ نہیں لکھا ہے کہ خود یہ حضرات بھی انہی چاروں کے جو ہے وہ مقلد اور متبع تھے؟ سبحان اللہ۔ کیوں نہیں بتاتے دنیا میں؟ کیوں اتحاد کو پارا پارا کر دینا چاہتے ہو؟ کیوں بکھیر دینا چاہتے ہو؟ کیوں فرقوں میں بانٹ دینا چاہتے ہو؟ کیوں ٹکڑیوں میں بانٹ دینا چاہتے ہو مسلمانوں کو؟ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق شرقی نے کب فرمایا تھا؟ اکبر کے دور کے ہیں، کب فرمایا تھا؟ اس وقت فرمایا تھا اکبر کے دور میں، فرمایا تھا ہمارے ہندوستان کے تو تالاب کی مچھلی بھی سنی حنفی ہے۔ پھر کیا ہو گیا اچانک ہمارے شہر کو؟ کیا ہو گیا اچانک ہمارے ملک کو کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں؟ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اور الزام الٹا حنفیوں پر، الزام الٹا شافعیوں پر، الزام الٹا مالکیوں پر، الزام الٹا حنبلیوں پر، کہ 1200 سال سے جن کی اقتداء اور پیروی بلا اختلاف ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تم نے اختلاف کیا، تمہارے بزرگوں نے کیا 7ویں 8ویں صدی ہجری میں۔ 8ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ 728 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور انہوں نے اماموں کے قول کے خلاف اور اجماع کے خلاف فتوے دیے، اور تم آج 12ویں اور 13ویں صدی ہجری میں اس 8ویں صدی ہجری کے عالم کے اقوال کو اور فتووں کو سامنے لا کر کے اور اس کی پیروی میں پوری دنیا کو لگانا چاہتے ہو، صرف ایک شخص کے پیچھے۔ مقصد کیا ہے تمہارا؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ ایک شخص یہاں شہر سے اٹھتا ہے، کبھی وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں 3 طلاقیں نہیں ہیں، ایک ہی طلاق ہوگی۔ دوسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 20 تراویح کی ضرورت نہیں ہے، 8 تراویح کی ضرورت ہے۔ تیسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شراب حرام ضرور ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ چوتھا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم پیچھے کے مقام میں بھی جو ہے وہ عورت کے ساتھ کرو گے، کوئی اپنی ہوا اور اپنی خواہش پوری کرو گے، تب بھی تمہارے لیے حلال ہو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ 5واں اٹھتا ہے، وہ کچھ اور کہتا ہے۔ 6واں اٹھتا ہے، وہ کچھ اور کہتا ہے۔ 7واں اٹھتا ہے، وہ کچھ اور کہتا ہے۔ کہ یہی ان اماموں نے بتایا تھا؟ نہیں، یہ حقیقت نہیں، انہوں نے وہی بتایا تھا جو قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ تم نے بیچ میں آ کر کے اس طریقے کی بنیاد ڈالی ہے اور تفریق کرنے کی کوشش کی ہے، امت کو بانٹنے کی کوشش کی ہے۔ خدا کی قسم اس کا حساب قیامت میں ان لوگوں کو دینا ہوگا جو آج یہ دعویٰ لے کر کے چل رہے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں اور ہم اماموں کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ انہوں نے ہی امت کو بانٹا ہے، انہوں نے ہی اس امت میں انتشار پیدا کیا ہے، انہوں نے ہی اس امت میں افتراق پیدا کیا ہے، انہوں نے ہی اس امت کو فرقوں میں بانٹا ہے، انہوں نے ہی مسلمانوں کو آج اس حالت میں پہنچایا ہے کہ آج غیر مسلم جج بھی بیٹھ کر کے ہمارے شرعی مسائل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آج علماء نہیں بچے کیا؟ مفتی نہیں بچے کہ جو ہمارے شرعی معاملات کا حل کریں، ان کا فیصلہ کریں؟ آج غیر مسلم جج بچیں کہ وہ ہمارا فیصلہ کریں گے اور ہمیں ان کا فیصلہ ماننا ہوگا۔
तुम ही वो लोग थे कि जिन्होंने बहुत सारी ऐसी औरतों को कि जो बिल्कुल नादान थी बुर्खा उड़ा करके और 3 तलाक के मसले में सड़कों पर उतार दिया था, जबकि इजमा है इस पर। और इस बात पर भी इजमा है उलमा का कि जो इजमा का इनकार करे वो काफिर है। फिर क्या बचा है? क्यों ये बटी बटी नजर आ रही है? क्यों इफ्तराक को इंतशार के बीच वो जा रहे? आखिर कहाँ है वो सिरात मुस्तकीम? कहाँ है वो सीधा रास्ता? कहाँ है वो सच्चा रास्ता? इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। कभी बैठो हमारे सामने आकर के बात करते हैं 1400 साल की पूरी डिटेल के साथ, तारीख के साथ। इन नौजवानों को बहकाने से क्या होगा? इन नौजवानों को बताने से क्या होगा? जिनको सूरह फातिहा सूरह इखलास का तर्जमा नहीं मालूम है आज तक, और वो अपनी 20 साल और 40 साल जिंदगी में हर रोज नमाज में पढ़ते चले आ रहे हैं उन सूरतों को, उनको तुम दीन क्या समझा रहे हो? उनको तुम क्या बता रहे हो कि यार कुरान में यह है, हदीस में यह है, तुम लोग क्या अमल कर रहे हो? क्या बता रहे हो तुम उनको? क्या समझेंगे वो जिन्होंने आज तक सूरह फातिहा और सूरह इखलास का तर्जमा नहीं समझा, मगर फिर भी वो अमल करते चले आ रहे हैं? आज तुम उन्हें दीन सिखा रहे हो? कौन सा दीन लेकर के आए हो? कौन सा मजहब लेकर के आए हो तुम इस दुनिया में? क्या बताना चाहते हो तुम? 1400 साल के जितने गुजरे सब जहन्नम में हैं। अब 1400 साल बाद तुम आए हो हमें जहन्नम से निकालने के लिए और जन्नत में पहुंचाने के लिए, यानी जन्नत के ठेकेदार बन के तुम आए हो। और हमारे जितने 1400 साल के गुजरे हैं जिनकी तुम इख्तिदा और पैरवी करते हो, वो सब जहन्नम में। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी ये कहने वाला कि मैं इमाम के कौल को नहीं मानता, किसी भी हदीस को ज़ईफ कहते वक्त कि यह हदीस ज़ईफ है, वो डायरेक्ट कुरान और हदीस से मुझे दिखा दे कि किसी कुरान की किसी आयत या किसी हदीस में या किसी सहाबी ने किसी जगह कहा हो कि यह हदीस ज़ईफ है। चौथी, तीसरी, चौथी, 5वीं सदी, 6ठी और 7वीं सदी हिजरी के उलमा ने जो कवानीन, जो कायदे, जो उसूल बताए हैं हदीस के सही होने के या ज़ईफ होने के, उन्हीं उलमा, उन्हीं इमामों के कौल को तुम अपने लिए दलील और हुज्जत बना करके कहते हो कि यह हदीस ज़ईफ है। उस वक्त तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम किसकी तकलीद कर रहे हो, किसकी पैरवी कर रहे हो। एक हदीस को ज़ईफ तो तुम इमामों के बगैर बता नहीं सकते, एक हदीस को सही तो तुम इमामों के बगैर बता नहीं सकते। तुम हमें दीन सिखाने चले हो। तो सिरात मुस्तकीम पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। इस शहर का माहौल खराब हो चुका है, इस शहर की फिजा खराब हो चुकी है। हर गैरा न तो खैर मुफस्सिर और मुहद्दिस बन चुका है। हर चौराहे पर खड़ा हुआ इंसान, हर आम इंसान आज जो है वो अलम बगावत बुलंद किए हुए अइम्मा बाग के खिलाफ, जिसको देखो वो झंडा लिए खड़ा हुआ है अमल बिल हदीस का, जिसको देखो वो दावा कर रहा है कि मैं, इसके सिवा कुछ नहीं। कौन हो तुम? क्या हैसियत है तुम्हारी? समझने की जरूरत है। इस इख्तिलाफ इंतशार को खत्म करने की जरूरत है। इस पैगाम को दूर तक पहुंचाने की जरूरत है। आप लोग इसके जिम्मेदार हैं। अगर ये पैगाम आप लोगों ने दूसरों तक नहीं पहुंचाया तो खुदा की कसम क़यामत में आप सब इसके जिम्मेदार होंगे, और क़यामत में इसके बारे में आपसे बात होगी कि एक बात आपको बताई गई थी, एक बात आप तक पहुंचाई गई थी, आपने उस इंतशार और इख्तिलाफ को, इफ्तिराक को खत्म करने के लिए क्या क्या कोशिशें की, क्योंकि आप जानते थे कि यहाँ इख्तिलाफ हो रहा है, यहाँ इंतशार, ये लोग फितना कर रहे हैं। ऐसे फितनागर शहर में भर चुके हैं, और ऐसे फितनागरों से जो ऐसे शरीर अहकाम का, कुरान और हदीस का खुल्ला मजाक उड़ा रहे, उन लोगों से हम निकाह पढ़वा रहे हैं, उन लोगों से हम जनाजे पढ़वा रहे हैं। इससे ज्यादा हमारी गफलत क्या होगी? इससे ज्यादा हमारी बददीनी बेराहमी क्या होगी? क्या आज हमारे जनाजों के भी इमाम वही हैं, आज हमारे निकाह के भी इमाम वही हैं? क्या होगा? उठा के देखिए शहर में वो कह देता है कि मेरा निकाहनामा जो है वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, बड़ा फायदा मिलेगा आपको इसका। अरे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तुम अपने पास रखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये जहन्नम का रजिस्ट्रेशन हो हमारे लिए। क्या करेंगे हम दुनिया में रजिस्ट्रेशन का? ये कागज का टुकड़ा तुम अपने पास रखो, हमारे लिए इतनी शर्त काफी है। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये वो मेरे दिल की बातें हैं जिसको मैं देख रहा हूँ। खुदा की कसम दिल रोता है, खुदा की कसम दिल रोता है। मैंने एक किताब इस टॉपिक पर लिखी है और अभी भी बराबर लिख रहा हूँ, अभी भी उसी को लिखते हुए उठ करके आया हूँ अभी आपके पास। तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। वालिद माजिद काजी शरा मुफ्ती आजम जलालपुर हुज्जतुल्लाह अलहद शाह मुफ्ती सईद शाहिद अली हसन नूरी रज़ी जमानी खलीफा सरकार मुफ्ती आजम क़द्र आलम नबरुल्लाह मक़दहू
جنہوں نے اپنے رفقائے کار کے ساتھ، اپنے بہی خواہ ہمدرد و معاونین کے ساتھ مل کر کے اس مدرسے کو سینچا اور اسی صراط مستقیم کے لیے اپنے 50 سالہ زندگی کو صرف کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ سچا راستہ کون سا ہے جس پر تمہیں چلنا ہے۔ ان کے عرس مبارک جو 6 مارچ کو آنے والا ہے، ہفتے کے روز، آپ حضرات اس میں شرکت کیجیے گا، اس پہ انشاءاللہ العزیز وہ کتاب منظر عام پر آئے گی، آپ لوگوں تک پہنچے گی، ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ چل کیا رہا ہے، غفلت مت برتنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب آپ راستے پر چلیں گے تو راہ ضرور ملیں گے۔ مجھے والد ماجد، میں نے جب والد ماجد سے کہا تھا کہ یہ اتنے اختلاف بڑھ رہے ہیں، اتنے انتشار بڑھ رہے ہیں، اتنے فرقے بڑھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا ہوگا ہمارا، ہم کیا کریں گے، ہماری نسل کا کیا ہوگا آنے والی، کہاں کہاں بڑھ جائے گی ہماری نسل، کیا ہوگا ہماری نسل کا؟ تو والد ماجد نے فرمایا تھا کہ بیٹا قافلہ چاہے مختصر ہو جائے، کوئی راہ زن نہ ہم سفر ہو جائے، قافلہ چاہے مختصر ہو جائے، کوئی راہزن نہ ہم سفر ہو جائے، بس اس بات کا زندگی میں خیال رکھنا، اور الحمدللہ میں اس بات کا خیال رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ العزیز رکھتا رہوں گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین سبحان صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔